بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تھکا دینے والا سفر۔ حضرت ابراہیم ادہم کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ عبادت و ریاضت سے فارغ ہو کر جیسے ہی تھوڑا سا آرام کرنے کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ اچانک آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرا۔ سوال محض اتنا تھا کہ جنت میں کون سی عورت ان کی رفیق ہوگی۔ اگرچہ آپ نے اس خیال کو ذہن سے دور کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن جو آپ اس خیال کو دور کرنے کی کوشش کرتے، آپ کا ذوق و شوق اور بڑھتا جاتا۔ بالآخر آپ نے رب کائنات سے دست بستہ دعا کی، اے میرے مالک و خالق، میں اس دنیا میں ہی اس خاتون کو دیکھنا چاہتا ہوں جو جنت الفردوس میں میری رفیق ہوگی۔ اے رب ذوالجلال، اگرچہ میری یہ خواہش انوکھی ہے، مگر تو ہی خواہشات کو پورا کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تو میری اس التجا کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے گا۔ رب علیم و حکیم نے حضرت ابراہیم ادہم کی دعا کو قبول کی سند عطا فرمائی تو خیال کو خواب کا روپ عطا ہوا۔ آپ نے سوتی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا تو پہلی نظر میں وہ آپ کو مطلقاً پسند نہ آئی۔ حضرت ابراہیم ادہم نے رب رحمان الرحیم سے پھر التجا کی، یا خدا، کیا یہی عورت میری رفیق ہوگی؟ یہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے الگ ہے۔ جواب ملا، ابراہیم، اس کی صورت پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سیرت کو پیش نظر رکھو۔ حضرت ابراہیم ادہم نے اس خاتون سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کا نام و پتہ پوچھا تو انہیں بتا دیا گیا۔ صبح ہوئی، حضرت ابراہیم ادہم نیند سے بیدار ہوئے، رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہوئے، نماز فجر کے بعد کلام اللہ کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو اپنی منزل کی جانب عازم سفر ہوئے۔ ان کی منزل وہ مقام تھا جہاں وہ خاتون رہتی تھی جس نے حضرت ابراہیم ادہم کا جنت میں رفیق بننا تھا۔ حضرت ابراہیم ادہم کا سفر طویل بھی تھا اور صبر آزمن بھی تھا، مگر آپ نے سفر جاری رکھا۔ ایک لمبی اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد آپ ایک شہر میں پہنچے۔ لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اس گاؤں کا راستہ بتا دیا جہاں وہ خاتون رہتی تھی۔ تاہم حضرت ابراہیم ادہم جب اس گاؤں میں پہنچے تو لوگوں سے دریافت فرمایا، میں سلامہ نام کی خاتون سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ بتانے والوں نے بتایا کہ وہ اس وقت فلاں کھیت میں اپنا ریوڑ چرانے میں مصروف ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی اسی شکل و صورت والی خاتون کہ جس کا نقشہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا وہاں بکریاں چرا رہی تھی۔ آپ نے فوراً ہی اسے پہچان لیا۔ آپ نے اس عورت سے کہا، السلام علیکم۔ اس عورت نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا ابراہیم ادہم۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم ادہم از حد حیران و متعجب ہوئے کہ اس خاتون کو میرے نام کا علم کیسے ہوا۔ ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے اس خاتون سے پہلا سوال یہی کیا، تمہیں میرے نام کا کیسے علم ہوا؟ اس خاتون نے کہا، جس نے تجھے اس بات کی خبر دی کہ میں جنت میں تیری رفیق ہوں گی، اسی نے مجھے تیرا نام بتایا۔ حضرت ابراہیم ادہم نے اس سے اس کے عمل اور سیرت بارے پوچھا تو وہ بولی، اگر کسی کو رب ذوالجلال سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ شب بیداری اور سحر خیزی کے ساتھ قیام و سجود پر قائم رہے۔ یوں حضرت ابراہیم ادہم نے جنت میں اپنی ہونے والی رفیق سلامہ کے نیک سیرتی کا بھید پا لیا۔